شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 22 کا، اور سورۃ الاحزاب کا رکوع ہے اگلا، اور یہ آیت نمبر 31 سے آغاز ہو رہا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی 2 بار اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ تو ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دوہرا اجر ہوگا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی، کیونکہ ان کا مقام عام عورتوں سے زیادہ بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو جہاں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان گناہ پر ان کی پکڑ کرنے کا بھی ان کو خوف دلایا، یہ گناہ پر سزا بھی دگنی ہوگی، اسی طرح جو نیکی والا عمل ہوگا اس پر جزا بھی دگنی ہوگی۔ آیت نمبر 33 ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار کیا کرو۔ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور بات کو جو اچھی ہو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ تو یہ آیت اہل بیت کی بلند مقام، ان کی پاکیزگی کے اعلان پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کی بیویوں کے حوالے سے بھی کہ وہ بات میں اپنی لوچ نرمی لہجے میں نہ اختیار کریں۔ تو لہجے کی نرمی سے عورت کو روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ حکم جیسے ازواج مطہرات کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ عورت اپنی آواز میں نامحرم کے سامنے ایسی لوچ دار آواز میں نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جب کرختگی اختیار کی جائے، یعنی کہ واضح 2 ٹوک الفاظ میں ہو، کیونکہ جہاں آپ کو ضرورت کے تحت بات کرنی پڑتی ہے بعض اوقات کچھ معاملات میں، کچھ چیزوں میں، تو وہاں پر ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے کہ اگلا بندہ کوئی اور ہی مطلب لے لے ان چیزوں سے، کیونکہ عورت کی آواز میں بھی مرد کے لیے کشش ہوتی ہے۔ تو وہ اگر نرمی اور میٹھے میٹھے لہجے میں اس انداز میں بات کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد وہ نہ ہو، تو اگلا بندہ جس کے دل میں پہلے ہی کوئی بیماری ہے، تو یعنی دل بھی بیمار ہوتے ہیں، تو جس کے دل کے اندر وہ کمزور ہے، اس کا دل ایمان، تو وہ اس کے اندر بگاڑ آ سکتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ قول معروف اختیار کرو، اچھی بات کہو، لیکن نرم لہجہ اور غیر محرموں کے ساتھ اس لہجے کے ساتھ بات نہ کرو۔ تو اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور امام حسین وغیرہ شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان سے رچ گندگی دور فرما اور انہیں خوب پاک فرما۔ آیت نمبر 34 ہے، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک میں پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ تو ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ گھروں میں وقار اور عزت کے ساتھ رہیں، اور جو قرآن اور سنت ان کے گھروں میں بیان ہو رہی ہیں اسے یاد رکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں، یعنی کہ اس کے احکامات کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ازواج مطہرات کے سنت کے طریقے سے ہمیں ان کے پتہ بھی چلتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس سلسلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سال کے بعد بھی جاری رکھا۔ سیدہ عائشہ کی ہمیں بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ آپ نے ایک طویل عرصہ جو تقریباً 50 سال تک، نصف صدی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہیں، اور آپ نے وہ اپنے آپ کو وقف کیا دین کی تعلیم کو پہنچانے کے لیے، اور صحابہ اکرام بھی آ کر آپ سے بہت سارے معاملات میں
رہنمائی لیتے تھے۔ اسی طرح ہمیں اور ازواج کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا قرآن کو اور دین کی تعلیمات کو لوگوں کے لیے رہنمائی دینے کے لیے اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے۔ اور اسی طرح سے زینت اختیار کرنے سے روکا گیا، جیسے عورت کو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں زینت اختیار کرتی تھیں، سینے کھلے رکھتی تھیں، یعنی کور نہیں کرتی تھیں، اسی طرح سے چوٹیاں بنا کے بالوں کے آگے ڈال لیا کرتی تھیں۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ جاہلیت کے سارے طریقے ہیں اور ان طریقوں سے بچ جاؤ۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی کا مقصد بنائیں، اہل بیت سے محبت اور ادب رکھیں، خواتین اسلامی وقار اور حیا کو اپنائیں، قرآن و سنت کا علم سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، گھروں کو دین کا مرکز بنائیں۔ آیت نمبر 35 ہے، یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بڑے اجر اور مغفرت کے الحمدللہ امیدوار ہیں۔ تو اس آیت کو دیکھ لیں کہ ان خصوصیات میں ہم کہاں کہاں پورے کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی۔ کہیں بھی کسی بھی کام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تخصیص نہیں رکھی کہ کوئی بھی جو نیک عمل کرے گا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا، ان میں سے کوئی بھی، تو اس کے لیے بڑا اجر تیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت میں 10 صفات بیان کی گئی ہیں جن پر عمل کرنے والوں کو مغفرت اور عظیم اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ مرد و عورت کا ذکر یہاں برابر کیا گیا۔ یہ اسلام میں مساوات کی خوبصورت ترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اس میں مرد کا کو بڑھا کے نہیں کیا کہ اس کا اجر 2 گنا ہوگا یا 3 گنا ہوگا۔ کامیابی کے لیے ایمان، سچائی، صبر، عاجزی، صدقہ، روزہ، پاک دامنی اور اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہے۔ تو یہ خاص خصوصیات ہیں جن کو اپنا کر انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 36 ہے، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا۔ واضح گمراہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندہ جب تک مکمل ایمان نہیں لاتا جب تک وہ اپنی خواہش کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ انسان اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے پھر کچھ چیزیں اس کو اختیار نہیں ہے کہ کچھ چیزیں اختیار کر لے دین میں سے اور کچھ کو چھوڑ دے۔ تو مکمل اطاعت کرنا ضروری ہے، مکمل اطاعت ہی انسان کی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ ایک سچا مومن وہی ہے جو اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے تابع کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اپنی زندگی کے نہیں گزارتا، اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتا، بلکہ اپنی زندگی کے فیصلوں کو، اپنی زندگی کے معاملات کو کس کے حوالے کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے۔ آیت نمبر 37 ہے، اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، حضرت زید بن حارثہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اس سے اپنی غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں میں سے اپنے منہ والے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے۔
جبکہ وہ ان سے غرض پوری کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ تو حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں کا یہ ان کے اندر عقیدہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ عربوں کے اندر اس چیز کا رواج تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو درجہ کیا دیتے تھے، جیسے اپنا سگا بیٹا ہے۔ سگے بیٹے کیونکہ اس کی بیوی تو سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت اسی طرح وہ منہ بولے بیٹے کے بھی وہی حیثیت دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو، اس عقیدے کو اپنے نبی کے ذریعے سے ختم کر کیا۔ یہ غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جو حضرت زینب بنت جوش جن کے نکاح میں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زادی تھیں، تو وہ ان کو وہ طلاق دیں اور آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کا حقیقی بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر کیوں اس چیز میں ہو رہے تھے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ کا نکاح سیدہ زینب سے ہو جائے گا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا لوگوں کے لیے پروپیگنڈا کرنے کا۔ مخالفین تو پہلے ہی بہت سارے پروپیگنڈے کر رہے تھے آپ کے خلاف اور طرح طرح کے، تو ایک نئی چیز آ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے کام کو پورا کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب کا نکاح آسمانوں پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور سیدہ زینب اس حوالے سے دوسری ازواج پر یہ فخر بھی کیا کرتی تھیں کہ ان کا نکاح تو ان کے والدین نے کروایا اور زمین پر ہوا، اور ان کا نکاح 7 آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ آیت نمبر 40۔ نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے واضح کر دیا گیا کہ جیسے سیدنا زید بن حارثہ کو پہلے زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا، جب یہ آیات آ گئیں تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ آپ کے جو اصل نسب تھا زید بن حارثہ اسی سے پکارا جانے لگا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسلام میں کسی نئے نبی یا وحی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیٹے عطا کیے تھے ان کو بچپن میں ہی وفات دے دی تھی۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر مکمل ایمان رکھے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھیں، دنیاوی فائدے کے لیے دین کا سودا نہ کریں، عقیدہ ختمہ نبوت پر مضبوطی سے قائم رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جھوٹی روایات اور رسم و رواج کو ختم کریں، منہ بولے رشتے حقیقی رشتے نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نیک اعمال اور صبر اور صدقے کی عادت اپنائیں، یہی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رکن نمبر 3 ہے، آیت نمبر 41 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکالنا ہے، اور مومنوں پر وہ ہمیشہ سے نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں، ان صورتوں میں آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے ذکر کرنے کا کثرت سے حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، کیونکہ ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس
میں بیٹھیں پھر وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان پر افسوس اور حسرت کا باعث بنے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اس کی دعا جس دن وہ ان سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی ذمہ داریاں واضح کر دیں کہ گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں تک اس کا پیغام کو پہنچا دینا۔ اب لوگوں نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، اس پر آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور خوشخبری دینے سے مراد ہے کہ نیک اعمال پر جنت کی خوشخبری، اور ڈرانے سے مراد برے انجام سے ڈرانا کہ برے کام کرو گے تو جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجن منیرہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ روشنی کی چراغ کی طرح ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دینے والے اور روشنی دینے والا اور چراغ دینے والا بنا کر بھیجا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی دراصل اب نور اور روشنی کا اور ہدایت کا راستہ ہے۔ تو جو کوئی اس میں سے جتنا نور حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کرے گا۔ آیت نمبر 47 ہے، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 49، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ان سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو، چنانچہ انہیں کچھ سر و سامان دو اور انہیں رخصت کر دو، اچھے انداز سے رخصت کرنا۔ یعنی وہ جن کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی تو اس صورت میں جو ہے اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت کہ اگر آپ اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دیں، اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مومنوں کے سوا، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے آپ کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام کا اظہار یہاں کیا گیا کہ ان کے لیے نکاح کے مخصوص احکامات نازل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار سے زیادہ نکاح تھے، اور یہ خاص حکم آپ کے لیے تھا، امت کے باقی مردوں کے لیے کو چار تک محدود کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کی خواتین کے حوالے سے خصوصی شریعت نازل ہوئی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، دن رات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اوصاف کو جانیں اور اپنائیں، اللہ اور رسول کی اطاعت سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں، اپنی زندگی میں اسلامی احکام اور حدود کا احترام کریں، اہل ایمان کے ساتھ اللہ کے فضل کے طلبگار بنیں۔ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ کر دیں اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں، اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں، یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، وہ سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ اس کو دیں گے اور جو بھی وہ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑے علم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اپنی بیویوں کے حوالے سے، جیسے باقی مردوں کے لیے عدل کا
حکم تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ عدل کریں گے تمام کے درمیان، تو تب وہ ایک سے زیادہ اجازت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اگر عدل نہیں بھی کریں گے تو ان سے اس معاملے میں پوچھنی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنے تمام ازواج کے درمیان عدل کیا، اور آپ نے باری مقرر کی ہوتی تھی، اور باری باری آپ سب ازواج کے ساتھ جاتے تھے اور ان کے پاس اسی طرح وقت گزارتے تھے، تمام ازواج کے پاس۔ رسول اللہ حضرت سیدہ عائشہ سے ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ یہ میری تقسیم ہے، لیکن جس تقسیم پر تیرا اختیار ہے اس پر میں اختیار نہیں رکھتا، یعنی دل کا جھکاؤ اگر کسی جانب مجھ پر زیادہ ہے تو اس پر مجھے ملامت نہ کرنا، یعنی کہ دل کے معاملات میں اگر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیدہ عائشہ سے بہت زیادہ تھی، تو وہ ایک دل کا معاملہ تھا جو ان کے ساتھ تھا، باقی چیزوں کے درمیان عدل کے معاملات میں آپ نے کسی زوجہ کے درمیان تفریق نہیں کی۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کے مالک آپ کے دایاں ہاتھ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم میں سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت چلے جاتے تھے، بعض اوقات دیر تک بیٹھے رہتے تھے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور ان آیات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کا سیدنا زینب کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ نے جب کھانا کیا، سب کو کھانے پر بلایا، تو کھانے کے بعد تمام افراد اٹھ کے چلے گئے، لیکن 3 افراد وہیں پر بیٹھے رہے دیر تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بیٹھنا ناگوار تھا، لیکن آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ ایسے معاملات نہ کیے جائیں جو نبی کے لیے تکلیف دہ ہوں۔ اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ اجازت کے بغیر نہ جاؤ اور کھانے کے بعد فوراً واپس آ جاؤ۔ اسلام میں پرائیویسی کا بہت خیال رکھا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت ممنوع قرار دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تمام امت کی مائیں ہیں، یہ بھی حکم ہمیں اس آیت سے مل رہا ہے، اور ان سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہ آیت حجاب تھی جو پہلی آیت جہاں نازل ہوئی کہ پردے میں رہ کر ہی ان سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے، کے سامنے نہ آیا جائے۔ یہ حکم عام مسلمان خواتین کے لیے بھی پردے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسلام عورت کے احترام اور اس کی عزت کے تحفظ کے لیے پردے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے فوراً اپنی بیویوں کے لیے پردے کا اہتمام کیا۔ تو یہ ہمیں روایات سے مختلف چلتا ہے کہ صحابہ کی بیویاں تھیں جو صحابیات تھیں، وہ بڑی چادریں پھر انہوں نے لینی شروع کر دی، کالی چادریں جو سر سے پاؤں تک لے کر ان کو پوری طرح ڈھکتی تھیں، اور چہرے کو بھی۔ آیت نمبر 54 ہے، اور اگر تم کسی چیز کا ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر سامنے میں آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے باپوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ ہی اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ،
یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اور صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم بھی وہی کو جو وہ کہتا ہے، پھر تم مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، وہ مجلس اہل مجلس کے لیے باعث حسرت ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سزا دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 57 ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے ایسی تکلیف دیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان یا عمل سے تکلیف دینا سخت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ تو مسلمانوں کو بے وجہ تکلیف دینا، جھوٹے الزامات لگانا، اس حوالے سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، یا بہتان تراشی کرنا سخت گناہ ہے۔ غیبت، چغلی، دھوکہ دہی اور ظلم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں دوسروں کے جذبات، حقوق اور عزت کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ادب کو ہمیشہ مقدم رکھیں، دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونے سے گریز کریں، اسلام میں پرائیویسی کا احترام ضروری ہے، پردے کی پابندی کریں، مرد و عورت دونوں کے لیے حیا اور پردہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، کسی کو بے جا تکلیف نہ دیں، جھوٹے الزامات اور ایذا رسانی سخت گناہ ہے، گستاخان رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں سے برات کریں، دوسروں کی عزت، حقوق اور جذبات کا خیال رکھیں، یہی ایمان کی علامت ہے۔ رکن نمبر 5 ہے، آیت نمبر 59، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو نہ اذیت دی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی ازواج، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے، تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں، ستائی نہ جائیں، جو یعنی ان کے درمیان امتیاز بھی برقرار رہے، مومن عورتوں کے جو اور غیر مومن عورتیں ہیں، تو اس پردے کی وجہ سے ان کا احترام برقرار رہے گا سوسائٹی کے اندر بھی، اور اس طرح سوسائٹی میں بگاڑ ہونے سے، سوسائٹی بگڑنے سے بچ سکے گی۔ یہ اسلامی معاشرے میں عورت کی عزت اور تحفظ کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے والی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھورتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں جب باہر نکلتی تو اپنا جو کپڑا تھا وہ اپنے سروں پر اور اپنے چہروں پر ڈال لیتی ہیں، اپنی چادروں پر، جس کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتا تھا جس طرح سے کبے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداء میں سیاہ لباسی کو اختیار کیا گیا، جب پردے کا حکم تھا تو خواتین سیاہ لباس مکمل اوڑھ کے اور لپیٹ کے پوری چادروں میں باہر نکلتی تھیں۔ آیت نمبر 60 ہے، یقیناً اگر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت کم ہی رہیں گے۔
لعنت کیے ہوئے ہوں گے جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے گزرے، اور آپ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ تو منافقین اور افواہیں پھیلانے والے اگر باز نہ آئے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تو اللہ ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرے گا اور پھر وہ مدینہ میں نہ رہ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے شاید کہ قیامت قریبی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ماضی کی امتوں کے جو قانون بنایا تھا کہ نافرمانی پر عذاب آتا تھا، آج بھی وہی عذاب جاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب قریب ہے۔ آیت نمبر 64 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے اور وہ لعنت کرے اور ان پر لعنت کر بہت بڑی لعنت۔ تو قیامت کے دن یہ چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، اللہ نے واضح کر دیا، وہ حسرت کریں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی ان کا انجام یہ ہوگا۔ لیڈروں اور بڑے لوگوں پر لعنت کریں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ خواتین پردے کی پابندی کریں تاکہ عزت محفوظ رہے۔ تو یہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے ضرور شرح صدر مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہ کسی انسان کا احکامات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ افواہیں نہ پھیلائیں، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیں، منافقت سے بچیں، دل کو صاف رکھیں، اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کریں تاکہ قیامت کی رسوائی سے بچا جا سکے۔ ہمیشہ نیک کی عادت کا انتخاب کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 69۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک ثابت کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت مرتبے والا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگائے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بے گناہ ثابت کیا۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دینے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اللہ کے ہاں وجیح معزز ہے۔ یہ آیت سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر جھوٹے الزامات لگانے والوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، بس اللہ نے انہیں اس تہمت سے بری کر دیا۔ آیت نمبر 70۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، سیدھی بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ تو سچ بولنے اور تقوی اختیار کرنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اعمال نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ قول سدید، درست اور حق بات وہ ہے جو حق اور سچائی پر مبنی ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ آیت نمبر 72 ہے، یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑے ہی ظالم بہت جاہل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امانت ذمہ داری کا بوجھ یعنی قرآن، امانت سے مراد یہاں قرآن ہے،
کب وہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے رکھا مگر وہ اس کے خوف سے انکار کر گئے۔ انسان نے اسے قبول کیا لیکن اکثر لوگ اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ یہ امانت دین پر عمل، عدل و انصاف اور حقوق العباد کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 73 ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو جو لوگ امانت کی خیانت کرتے ہیں وہ منافق اور مشرکین میں شمار ہوتے ہیں۔ ایمان والے اگر اپنی غلطیوں پر توبہ کریں تو اللہ انہیں معاف کرے گا۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، مگر منافقین اور مشرکین کے لیے عذاب تیار ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے نبیوں کی عزت اور احترام کو یقینی بنائیں، کسی قسم کی گستاخی سے بچیں، ہمیشہ سچ بولیں اور درست بات کریں کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ امانت کا خیال رکھیں، چاہے وہ مال ہو، راز ہو یا کسی کی دی ہوئی ذمہ داری۔ اللہ کے دیے احکامات کی ذمہ داری کو سمجھیں اور عمل کریں۔ منافقت اور شرک سے بچیں اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے توبہ کریں۔ سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے، اگلی سورت ہے۔ سورہ سبا سبا کی قوم کے نام پر ہے اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس کے آیات 54 ہے، 54، 6 رکوع ہیں اور قرآن مجید میں یہ 34ویں نمبر پر ہے سورت۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات پر مشتمل اس کے مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کے دلائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ قوم سبا کا قصہ اور ناشکری کا انجام بیان کیا گیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات اس میں بیان ہوئے ہیں۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات بھی ہے۔ پہلا رکوع ہے اور ابتدا ہو رہی ہے سورت کی۔ سورت کا پہلا رکوع ہے اور اسی طرح پارے کا یہ 7واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سب اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے اور وہی کمال حکمت والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ رکوع اللہ تعالیٰ کی حمد، قیامت، نیکوکاروں اور کافروں کے انجام اور اللہ کی قدرت پر مشتمل ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہی نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اس کی ابتدا ہم دیکھتے ہیں کہ حمد سے ہو رہی ہے سورت کی۔ اللہ کی حمد کو کہا گیا کہ اللہ کی حمد کو بیان کرو کیونکہ وہی آسمان و زمین کا مالک ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان سے آئے یا اس میں چڑھ جائے۔ اللہ کی حکمت اور بخشش پر زور دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ آیت نمبر 3، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیں کیوں نہیں، قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، اور نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ہی ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باوقار رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کو نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ تو کفار نے قیامت کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ضرور آئے گی۔ اللہ کے علم سے کوئی ذرا بھی پوشیدہ نہیں، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور انہیں بہترین رزق دے گا۔ یہ رزق صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت میں جنت کا رزق بھی اس میں شامل ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، اور جن کو علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے رب کی جناب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے،
اور وہ اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب پر غالب تمام خوبیوں والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا تو بلا شبہ تم یقیناً نئی تخلیق میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ وہی عذاب میں ہیں، دور کی گمراہی میں۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے سے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ یقیناً اس میں ضرور ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور کفار نے قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور ہر وقت اس کی حمد و ثنا کریں، قیامت پر مکمل یقین رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں تاکہ اللہ کی مغفرت اور بہترین رزق حاصل ہو، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی قدرت اور نشانیوں پر غور و فکر کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ آیت نمبر 10 ہے، رکو نمبر 8۔ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا، یہ کہ یہ کہ تم کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھو اور نیک کام کیا کرو، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح کا حکم دیا اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت تسبیح عطا کی تھی کہ وہ جب اس خوبصورت آواز کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے چرند پرند اور پہاڑ بھی شامل ہو جاتے تھے اس تسبیح کے۔ تو کیا کہنے ہوں گے اس تسبیح کے جو سیدنا داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو تلاوت کرتے دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم مجھے دیکھتے کہ جب میں کل رات تمہاری قرات سن رہا تھا تو بہت خوش ہوتے، بے شک تمہیں آل داؤد کی آواز میں سے ایک آواز دی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو اپنی آواز سے مزین نہیں کرتا، تو قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرے، قرآن کی ادائیگی، اس کو درست کرنا، اس کو صحیح انداز میں پڑھنا، خوبصورت انداز میں، درست انداز میں، تو یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو کہ اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ مزین کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا داؤد علیہ السلام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت ادا کی تھی کہ لوہا جیسے ہی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو لوہے کے ذریعے سے وہ جیسے بالکل ربڑ کی طرح ہو جاتا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ مختلف جو ہے لوہے کا استعمال کرتے تھے، چیزیں بناتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہا خاص نرم کر دیا تھا، اس کے ذریعے سے وہ زرے بناتے تھے، مختلف چیزیں اس کے ذریعے سے بناتے تھے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 12۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کو چلنا 1 مہینے کا اور اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے۔ وہ اس کے لیے تیار کر دیتے جو وہ چاہتا، عالی شان عمارتیں اور مجسمے اور حوض نما لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہی شکر گزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع ہوائے، جنات اور پگھلے ہوئے تانبے کو کر دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص یہ چیزیں عطا کی تھیں کہ ان کے تابع ہو گئے تھے،
ہوائیں بھی اس طرح سے ان کو چرند پرند کی بولیاں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھیں۔ تو یہ خاص خصوصیات تھیں جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی دی گئی جو کسی کو نہ دی گئی۔ تو وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اور پھر یہاں پر شکر گزاری کی بھی تلقین کی گئی کہ نعمتوں کو جب عطا ہو تو نعمتوں کی پہچان سے ہی اس کی شکر گزاری آتی ہے۔ اور یہاں پر آل داؤد کو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص حکم دیا گیا کہ شکر گزاری کے طور پر کیا کام کرنا چاہیے کہ نیک عمل کریں۔ تو ہمارے بھی کرنے کا کام یہی ہے کہ اللہ کے شکر گزار ہونے کا ہم کس طرح سے ثبوت دے سکتے ہیں، صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ نیک اعمال کر کے۔ آیت نمبر 14، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو کسی چیز نے ان کو ان کی موت کا پتہ نہ دیا، یعنی جنات کا، مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ جنات کو بعد میں معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب کو جانتا ہے۔ ایک طویل عرصے تک آپ لاٹھی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، اور جنات کو بھی علم نہیں ہو سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ لاٹھی کے ساتھ کھڑے رہے، اسی طرح اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ تو بہت ٹائم کے بعد جب دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا اور گر گئی تو پھر پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 15 ہے، بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی موجود تھی۔ دائیں اور بائیں دو باغ تھے، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور رب ہے بے حد بخشنے والا۔ پھر بھی وہ منہ موڑ گئے، چنانچہ ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی، اور یہ بدلہ ہم نہیں دیتے مگر جو بہت ناشکرا ہو۔ تو قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے باغات کی نعمت دی، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کے بدلے میں انہیں تباہ کر دیا، ان کے باغوں کو بھی۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نظر آنے والی بستیاں بنا دیا، اور ہم نے ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا، اس میں رات دن امن کے ساتھ چلتے رہو۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بلا شبہ اس نے ہر بڑے صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، تو اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا، اور ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان میں سے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ تو شیطان کا انسان کو بہکانے کا دعویٰ اور اللہ کا فرمان کے مخلص بندے اس کے قریب فریب میں نہیں آئیں گے، اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ بیان کر دیا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں، عملی اسباق کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں، غرور اور تکبر سے بچیں، آزمائش اور نعمت دونوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگیں، موت اور آخرت کو یاد رکھیں۔ رکن نمبر 9 ہے، آیت نمبر 22، آپ کہہ دیں پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ کہیں گے حق، اور وہ سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ، اور بے شک ہم یا تو تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ جو جرم ہم نے کیا ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ رکو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شفاعت کا انکار
قیامت کی حقیقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر دراصل مشتمل ہے۔ آیت نمبر 22 سے 23 میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کے سامنے بے بس ہے، اور شفاعت صرف اللہ کی اذن سے ہی ہوگی، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر آیت نمبر 24 سے 26 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہی ہر چیز کا رازق ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ قیامت کے دن حق کے مطابق فیصلہ ہوگا، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 27 ہے، آپ کہہ دیں کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے ان کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، اس کے ساتھ ملایا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب ہوگا، یعنی قیامت کا۔ آپ کہہ دیں کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھو گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ تمام فیصلے اسی کے اختیار میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، نہ کسی خاص قوم کے لیے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ اکثر لوگ تو جانتے نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا تو لوگ تو غافل ہیں، بہت سارے لوگ تو جانتے نہیں ہیں، جیسے کفار میں سے ہم تو خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ تو جو وہ لوگ جو کہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو ان کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ تو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی تھے نا، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتا ہے، نبی تو آپ سب کے ہیں۔ کفار نے جلدی مطالبہ کیا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی وحدانیت پر مکمل ایمان رکھیں اور شرک سے بچیں۔ شفاعت کی امید صرف اللہ سے رکھیں، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر یقین رکھیں اور قیامت کی تیاری کریں۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ آیت نمبر 31 ہے، رکو نمبر 10۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے۔ کاش آپ دیکھیں جب ظالموں کو ان کے رب کے پاس کھڑا کیا گیا ہوگا، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا، جو لوگ کمزور سمجھے گئے، اور ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ جو لوگ بڑے بنتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے تھے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ تو یہاں کفار مکہ کہتے تھے کہ وہ قرآن اور قیامت کو نہیں مانتے، اور وہ سابقہ کتابوں کے بھی انکاری تھے، منکر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اسے تھام لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 33 ہے، اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دے رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو گمراہ لیڈر اپنے پیروکاروں کو دھوکہ دیں گے اور قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے پر ہی وہ الزام لگائیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہیں اور تم نے ہمیں گمراہ کیا، اور کوئی ایک دوسرے کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 34 ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ تو کفار یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں مال و دولت ملنا اللہ کی رضا کی نشانی ہے، حالانکہ یہ امتحان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 36 ہے،
آپ کہہ دیں یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہ تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگی کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے وہ تنگی کے بعد وسعت عطا کر دیتا ہے، چاہے تو وسعت کے بعد تنگی کے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس رکوع کے عملی اسباق کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور اس پر عمل کریں۔ قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دنیاوی مال و دولت کا گھمنڈ نہ کریں۔ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ حقیقی کامیابی ایمان اور اعمال صالح میں ہے۔ آیت نمبر 37، اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 11۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہمارے قرب میں نزدیک کرتے ہیں، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی دو گنی جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن ہوں گے۔ تو یہ رکوع اللہ کے ہاں حقیقی عزت اور بلندی، کافروں کی سرکشی اور اللہ کی نشانیوں کا انکار جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت اور اولاد سے اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے، لیکن قرآن واضح کرتا ہے کہ حقیقی کامیابی ایمان اور نیک عمل میں ہے۔ تو جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں انہیں اللہ جنت میں بلند درجات عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں اس حال میں کو نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے بلا شبہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو بس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو جو لوگ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ جسے چاہے رزق عطا کرے اور جس کا چاہے روک دے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، اللہ اس کے کاموں میں انتشار ڈال دیتا ہے اور اس کے دل کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، اور جس دن تمام لوگ انسانوں کو جمع کرے گا، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، اس کے بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے اکثر ان پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ چنانچہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے لیے نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا، اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، ایک آدمی ہی تو ہے جو ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جن کے تمہارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ اور ان لوگوں نے حق کے بارے میں کہا جنہوں نے کفر کیا جب ان کے سامنے آیا کہ یہ محض ایک کھلا جادو ہے، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، اور جو ہم نے انہیں دیا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو قیامت کے دن فرشتے، آیات میں ہم نے دیکھا، سوال کریں گے کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ سوال کرے گا فرشتوں سے، تو فرشتے صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے وفادار بندے ہیں۔ تو کفار نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا اور ان کی ناشکری کی، اسی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق بنے۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ دولت اور اولاد کو کامیابی کا معیار نہ بنائیں، اصل کامیابی ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ اللہ جسے چاہے رزق عطا کرے، ہمیں اس پر قناعت اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ شرک اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ہمیں آج ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت کو خالص کریں اور کسی بھی مخلوق کو اس میں شریک نہ بنائیں۔ آیت نمبر 46 ہے، اگلا رکوع ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کیا تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے؟ وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے اپیل ہے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں
کہ اللہ کے لیے اکیلے کھڑے ہو کر سوچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اسے جنت کے قریب لے آئے، اس کا نسب اسے دور نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 47، آپ کہہ دیں کہ میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہے، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب حق دل میں ڈالتا ہے اور جو سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو کفار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانگی کا الزام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کہ اس دعوت کا صلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ ہے، میں اسی سے اجر مانگتا ہوں، تم سے نہیں۔ تمام انبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء نے اپنی قوم سے اجر نہیں مانگا، ان کا اجر صرف اللہ کے ذمہ تھا۔ آیت نمبر 49 ہے، آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا اور باطل نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ اعادہ کر سکتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میں اپنی جان پر ہی گمراہ میں اپنی جان پر ہی گمراہ ہوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اس کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا قریب ہے۔ تو کفار آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ گمراہ ہوں تو یہ نبی کی وجہ سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہوگا جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ آیت نمبر 51 ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے، اور وہ قریب کی جگہ پر پکڑے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ دور کی جگہ سے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے، حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے جا رہے ہیں، اور ان کے اور اس چیز کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جن کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، بلا شبہ وہ یقین بے چین کرنے والے شک میں تھے۔ تو قیامت کے دن کفار اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھاگیں گے، لیکن پکارا جانا ان کے لیے بے فائدہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں انکار وہ کر چکے ہوں گے۔ اس رکوع کے عملی اسباق ہیں، دین کی دعوت اخلاص سے دیں، حق بات پر ڈٹ جائیں چاہے لوگ مخالفت کریں، آخرت کی فکر کریں اور عمل کریں، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جھوٹے دعووں سے بچیں، ایمان اور توبہ کا دروازہ موت سے پہلے کھلا ہوا ہے۔ اور یہ 22واں پارہ ہے، 22ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، سورہ فاتر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاتر مکی صورت ہے اور 35ویں نمبر پر ہے۔ اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ سورہ اللہ کی قدرت، رحمت، تخلیق کی عظمت اور قیامت کے انجام جیسے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ فاتر کا مطلب پیدا کرنے والا ہے، یعنی وہ ذات جو بغیر کسی مثال کے تخلیق کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ کے فرشتے، نیک و بد لوگوں کے انجام اور آخرت کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے، پہلا رکوع ہے اور رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر 7 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ رکوع اللہ کی قدرت، فرشتوں کی تخلیق، شیطان کے دھوکے اور جنت اور جہنم کی حقیقت جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو عاجزی سے جھکا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرشتے اللہ کے رسول اور بندوں کے درمیان پیغام لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جو چاہے اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے،
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت پر کوئی بھی بندش نہیں لگا سکتا، اور اگر وہ کسی چیز کو روک لے تو کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا۔ تو لوگ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ اصل رازق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر بھی انسان گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، اور سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ بڑے دھوکہ باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم دشمن بنا لو اسے۔ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ شیطان کے دھوکے میں نہ ہو۔ شیطان کیونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو وہ ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے، اور برائی کو خوبصورت بنا کر، اٹریکٹیو بنا کر تمہارے سامنے لے کر آتا ہے۔ جو لوگ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ جہنم کے مستحق بنتے ہیں، اور ایمان اور نیک عمل کرنے والے اللہ کی مغفرت اور بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ تو شیطان تمہیں دنیا کی زینت خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، جبکہ دنیا کا سامان تو کیا ہے؟ وہ چند روزہ ہے، اور وہی دھوکہ ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، بس تم اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ وہ دور ہو جائے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی اصل رازق ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط تصورات سے بچیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں۔ دنیاوی اسباب پر انحصار کی بجائے اللہ سے رزق کی امید رکھیں۔ نیک اعمال اور ایمان کو مضبوط کریں تاکہ اللہ کی مغفرت اور اجر حاصل کر سکیں۔ رکن نمبر 14 ہے، آیت نمبر 8۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو، پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا وہ در حقیقت گمراہی میں ہے، اور اللہ جسے چاہے راہ دکھاتا ہے۔ بعض اوقات انسان بہت سارے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے اور اچھے سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہی ہوں، اچھا ہوں۔ ہر کوئی انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور سمجھدار سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کا دھوکہ ہے، بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا وہ انہیں اچھا سمجھنے لگے، تو یہ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں برا محسوس ہو، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں۔ آیت نمبر 9۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے ایک بے آباد علاقے کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اور اسی طرح بادلوں کو چلانا، ہواؤں کو چلانا، اور زمین کا جس طرح سے مردہ زمین ہوتی ہے اور اسی میں سے پھل کے بوٹے نکلتے ہیں،
تو یہ نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد وہ اسی طرح سے زندہ کرے گا۔ جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں خود ہی غارت ہو کر رہ جائیں گی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص انداز میں پیدا کیا، میٹھے اور کھارے پانی کو ایک دوسرے سے جدا رکھا ہے۔ اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور اگر کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ تو جس کا موت کا وقت آ جاتا ہے، جس کی تقدیر میں اس کی کسی عمر لکھی ہے، تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ اور وہ دو سمندر یکساں نہیں ہے، یہ میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ کھاری کڑوا ہے، اور تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور تم زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں پانی کو چیرنے والے جہاز دیکھتے ہو، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے پانی کی مثال دی ہے۔ تو اس مثال سے مقصود بھی دراصل کیا ہے؟ ایک تو پانی کی مثال ہے، دوسرا جس طرح میٹھا اور کھارا پانی میں فرق ہوتا ہے، تو مومن اور کافر کے درمیان بھی اسی طرح سے فرق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح دونوں سمندر دیکھنے میں یکساں ہیں لیکن ذائقے میں ایک کا پانی دوسرے سے مختلف ہے، اسی طرح مومن کافر دیکھنے میں یکساں ہیں لیکن ان دونوں کے اعمال ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور ان کی جزا اور سزا بھی مختلف ہوگی۔ آیت نمبر 13، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اور اس کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کی ملکیت بھی نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سنیں بھی تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے۔ وہ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ گناہ کو اچھا سمجھنے سے بچیں اور ہمیشہ سچائی کو اختیار کریں۔ ہدایت کی دعا کرتے رہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت اور حساب کو یاد رکھیں تاکہ آخرت کی تیاری کریں۔ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ شرک اور غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کریں کیونکہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنی چاہیے۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 15۔ اے لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کا محتاج نہیں ہے، انسان دراصل اس کا محتاج ہے، جبکہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پوری انسانیت کو ہی فنا کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے، اور یہ عقیدہ پیدا کرنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین ایک جگہ جمع ہو کر مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے پانی کم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی،
اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ آپ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں قیامت کے دن اٹھائے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ قریب ترین رشتہ بھی، قریب ترین رشتہ دار بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ سے ڈرنے والے اور نماز قائم کرنے والے دراصل کامیاب ہیں، اور اصل فلاح آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ آیت نمبر 19، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت اور برائی میں اتنا فرق ہے جتنا روشنی اور اندھیرے میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے روشنی جب ہوتی ہے تو انسان کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے، ہر چیز واضح اور روشن ہو جاتی ہے، اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو سب کچھ انسان کے نگاہوں سے جیسے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہدایت اور گمراہی کا راستہ ہے۔ پھر مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اور ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جس کے دل کو اللہ کھول دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 23، آپ تو ایک خبردار کر دینے والے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفوں اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر، خوشخبری دینے والا، اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پہلی امتوں نے بھی اسی طرح اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ سے مانگیں کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک اور بے نیاز ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہوگا، کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کو سمجھیں اور صحیح راستہ اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا اور ان کی پیروی کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے پیغام کو قبول کرنا لازمی ہے، ورنہ انجام تباہی ہوگا۔ آیت نمبر 27، اور یہ اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 16۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرت کی نشانیاں اور قسم قسم کے رنگ جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بکھیرے ہیں ان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ نے زمین سے مختلف رنگ کے پھل، پہاڑ، انسان، جانور اور مویشی پیدا کیے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علم والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کا پھل ہوتا ہے اور اس میں بھی مختلف رنگ اور ذائقہ فرق ہوتا ہے۔ ایک مالٹا ہی دیکھیں تو مالٹے کی کئی قسمیں ہوں گی، ان کے رنگوں میں بھی فرق ہوگا۔ اسی طرح آم کی طرف دیکھیں، سیب کی طرف دیکھیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مویشیوں کی جانب دیکھیں کہ اگر ہم گائے کو دیکھیں تو کوئی کالی ہے، کوئی بھوری ہے، کوئی کوئی سفید ہے، اور کسی کے اوپر دھبے ہیں، کوئی بغیر دھبوں کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی جو چیزیں پیدا کی اور ان کو تخلیق کیا ہے، تو یہ تخلیق کی نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی رب ہے جو ان کو بنانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اس کے بندوں کے لیے نفع بخش ہو۔
آیت نمبر 29، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے پورے دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے۔ یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ تو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کے پورے پورے اجر عطا کرے گا، اور اس سے کسی طرح بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ ہی قدردان ہے، اور کوئی انسان کسی کا قدر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی کام کریں گے تو پھر کبھی بھی انسانوں سے صلے کی یا معاوضے کی امید انسان نہیں رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی بعض اوقات ہم کوئی معمولی یا چھوٹا کام ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے کنسیڈر نہیں کرتے نیکی یا بھلائی، تو چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھیں اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ تو کسی چھوٹی سی نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بخش سکتا ہے، جیسے ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کر اسے پلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے بدلے اسے جنت عطا کر دی۔ پھر ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا کہ اس نے کانٹوں والی ٹہنی دیکھی جسے اس نے راستے سے ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ آیت نمبر 31، اور ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کی ہے وہ حق ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ یقیناً پوری خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا وارث کس کو بنایا؟ اس کتاب کے وارث امت محمدیہ کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اب اس کتاب کے پیغام کو اس کے اوپر خود بھی عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ جیسے صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے دور کے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، اور قیامت تک یہ کام ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں سے جو کوئی اپنا حصہ ڈالے گا تو اس کا اجر ثبت ہو جائے گا۔ اور اس پر عمل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ تین حصوں میں وارث جو تھے، تین طبقوں میں بٹ کے، پڑھنے سمجھنے کے باوجود وہ لوگ جو نہیں پڑھتے تو اس زمرے میں نہیں آتے، اور ایک طبقے نے عمل میں کوتاہی کی اور بعض کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، دوسرے طبقے نے واجبات ادا کیے لیکن حرام کاموں سے اجتناب کیا، لیکن بعض مکروہات کا ارتکاب کیا اور بعض مستحبات کی ادائیگی میں سستی کی، اور تیسرا طبقہ جو ہے کون سا تھا؟ جو فرائض اور نوافل، جنہوں نے فرائض بھی ادا کیے اور نوافل بھی ادا کیے اور کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے اجتناب کیا۔ آیت نمبر 33 ہے، ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ وہ کہیں گے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ بلا شبہ ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پر اتار دیا۔ اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت پہنچتی ہے اور نہ ہی اس میں ہمیں کبھی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمیں نکال، اس کے برعکس ہم نیک عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا،
اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کر دیا ہے کہ جو لوگ اب نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور شکر گزار بنیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، راہ خدا میں خرچ اور نیکیوں کی تجارت کریں، موت سے پہلے سنبھل جائیں، کل کا انتظار نہ کریں۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 17۔ یہ رکوع اللہ کے علم، انسان کی آزمائش، قرآن کی حقانیت، قیامت کی حقیقت اور اللہ کے عذاب کے ٹلنے جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 38۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر راز کو جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ دلوں کے اندر بھید بھی جانتا ہے جو کوئی اور انسان نہیں جان سکتا۔ انسان کے نیک اور بد اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، انسان کی اچھی اور بری نیتوں سے بھی وہ واقف ہے، انسان کے اچھے اور برے گمانوں سے وہ واقف ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں، اسی لیے اعمال کا حساب بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 39۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کوئی کفر کرے اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں نائب اور خلیفہ بنایا تاکہ وہ آزمائش میں رہے، اور کفر اختیار کرنے والا خود اپنے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کفر اور نافرمانی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ آیت نمبر 40۔ آپ کہہ دیں کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس میں سے کسی دلیل پر قائم ہو، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ ہاں، یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یا شریک نہیں، زمین و آسمان میں کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ پچھلی قومیں بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، شرک اور گمراہی اختیار کرنے والی قومیں ہمیشہ نقصان میں رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جاتی ہے اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 42۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ایک خبردار کرنے والا آیا ان کے پاس تو اس نے ان کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ زمین میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے، اور بری تدبیر اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی، نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقوں کا، بس آپ اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو بدلنے کا کوئی ہرگز راستہ نہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو پھیرنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی نذیر یعنی ڈرانے والا ملا تو وہ ضرور ہدایت پر آئیں گے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ اور دور ہو گئے۔ پھر اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ زمین پر چلنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ جائیں گے،
اللہ تعالیٰ ہر قوم کے اعمال کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اچانک آئے گی، لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہوں گے کہ اچانک قیامت برپا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 45 ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ اگر لوگوں کو فوراً پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی بھی نہ بچتا۔ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، اور جب مقرر وقت آ جائے گا تب کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے علم پر یقین رکھیں اور نیتوں کو درست رکھیں، دنیاوی زندگی کو آزمائش سمجھیں اور نیکی کی راہ اختیار کریں، پچھلی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کریں اور شرک سے بچیں، قیامت کو سچ سمجھیں اور اس کی تیاری کریں، اللہ کی دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کریں اور نیک اعمال کریں۔ سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے اگلے رکو سے، رکو نمبر 18۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی 36ویں صورت ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کل 83 آیات ہیں۔ اس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی نہایت اہم اور فضیلت والی صورت ہے۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے مرکزی عقائد کو نہایت جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 1 ہے سورت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکمت بھرے کی، قرآن حکمت بھرے کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے۔ تو یہ رکوع قرآن کی عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حق اور باطل کی وضاحت اور اعمال کے محفوظ ہونے جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہے۔ تو ابتدا اس کی آغاز ہو رہی ہے یاسین یعنی حروف مقطعات سے، جن کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے جس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادوں کو خبردار نہیں کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے پر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ کفار مشرکین آپ کو گمراہ قرار دیتے تھے۔ تو یہ قرآن اللہ العزیز الرحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے جو غلبہ اور رحمت دونوں رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لوگوں کو غفلت سے نکال کر حق کی طرف بلانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جیسے ایک شخص دشمن کے لشکر کو دیکھے اور اپنی قوم کو خبردار کرے کہ دشمن آ رہا ہے۔ آیت نمبر 7، بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دی ہیں، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر بھی ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، تو کیا وہ کچھ نہیں دیکھتے؟ اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ کفار پر اللہ کی بات پوری ہوگی اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے گرد ایسی بیڑیاں ہیں جیسے غلاموں کے گلے میں توق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حق دیکھنے اور سننے سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص مسلسل گمراہی پر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں ایک کالا نقطہ ہوتا ہے، اگر بندہ گناہ کرتا رہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر حق قبول نہیں کرتا۔
آیت نمبر 11 ہے، آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، تو اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، ان کے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہے، اور انسان کے کیے گئے اعمال، ان کے اثرات، مثلا نیکی یا برائی جو بعد میں بھی جاری رہے، وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا اور اس کام کی طرف کسی کو دعوت دی، یا اس سلسلے کو اس کے موت کے بعد بھی وہ جاری رہا، تو اس کا اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی برائی کو کوئی ابتدا کرتا ہے کسی گناہ کی، اور اس گناہ پر باقی لوگ عمل کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی وہ گناہ اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ تو ہر چیز اللہ کے امام مبین محفوظ کتاب میں درج ہے، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت یعنی نیکی کی دعوت دی، اس کے لیے اس آواز پر لبیک کہنے والے تمام لوگوں کا ثواب ہوگا، اور یہ چیز ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گی۔ اور جس نے کسی کو برائی کی دعوت دی، اسے ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس کے پیچھے لگیں گے، اور اس سے ان کے گناہ کم نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کس طرح سے اس کے کھاتے میں اس کے اثرات بھی اس کی جاری رہتے ہیں۔ تو آثار کا خاص طور پر اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کیونکہ یہ حکمت بھرا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ حق بات قبول کریں اور ضد اور ہٹ درمی سے بچیں۔ رکن نمبر 3 ہے، اور یہ آیت نمبر 13 ہے، اور اس رکو میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان کیا گیا ہے، اس کے رسولوں کی قوم کے ساتھ گفتگو کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، اور ان کے لیے آپ بستی والوں کو کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، یا پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی مشہور انطاکیہ کا ذکر کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 3 رسول بھیجے، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور جھٹلایا، تو تینوں رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ آیت نمبر 15، انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ہم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، بلا شبہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر ذمہ داری نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ تو قوم نے رسولوں کو انسان سمجھ کر انکار کر دیا۔ رسولوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ہمارا کام صرف واضح پیغام دینا ہے۔ آیت نمبر 18، بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا ہماری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ تو قوم نے نحوست کا الزام لگا کر رسولوں کو دھمکیاں دیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ نحوست دراصل تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آیت نمبر 20، اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ تو ایک مومن شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا، قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، رسولوں کی تصدیق کی اور کھلم کھلا ایمان کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ تو اس کا عملی اسباق کیا ہیں؟ ان آیات کے دعوت دین میں ثابت قدمی اور صبر لازم ہے، قوم کی ہٹ درمی نحوست نہیں عمل کا انجام ہے۔ سچے مومن ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور حق کا ہو چاہے دنیا مخالفت کرے، اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یہاں پر 22واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے
اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔